20واں عام سوال، آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں، اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات، تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات، تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب جو بنیادی باتیں وہ انسانوں کو اچھی سکھاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے، ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو۔ اسلام کا ایک ارکان ہے زکوٰۃ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اسے ہر سال، ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غربت دنیا سے مٹ جائیں گی، ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹو۔ غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے، جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا ہے، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں، ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، ہوں گے، کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے۔ آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے، ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو، وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ عام سوال، جواب آسان۔ آپ شریعت کو نافذ کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے، وہ سعودی عربیہ میں۔ اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے، انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے۔ اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے،
حرام ہے، ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے، تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھ، منیز، شارٹ سکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا، کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس. آسان سوال، آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے
کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے۔ اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے، بے درد مذہب ہے۔ لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں، کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، آپ کہتے سزائے موت۔ دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، آپ کہتے سزائے موت ایک دم خطرناک سزا ہے۔ کیوں؟ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔